اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کو خواب آتا ہے، خواب میں ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہے کہ اس شخص کو فون کر اور اس کو عمرہ کرا۔ بار بار خواب آ رہا ہے، پہلے اگنور کیا ایک دو مرتبہ، فائل خیر تھا، تیسری چوتھی مرتبہ معبروں کے پاس چلا گیا کہ یہ خواب بار بار آ رہا ہے۔ ایک دفعہ آ گیا، اگنور ہو گیا، اور معبروں نے پوچھا کیا نمبر تجھے یاد ہے؟ کہا نمبر تک یاد ہو گیا، اتنی دفعہ خواب آئی ہے۔ کہا پھر ڈائل کر اور اس کو عمرہ کرا، یہی اللہ تعالیٰ تجھ سے ریکوائرڈ کر رہا ہے، چاہتا ہے۔ کہا بڑی مشکل سے، اور یہ بندہ جس نے خواب دیکھا خود اس نے اپنا واقعہ چینل پہ بیان کیا اور اس سے روایات، یعنی سکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی پرانے دور کا واقعہ، بھی ہمارے عصر حاضر کا واقعہ۔ کہنے لگا میں اس شخص کے پاس اس کو ٹیلی فون کیا، اس سے معاملات طے ہوئے، وہ مجھے بڑا بدو ٹائپ انسان لگا اور کوئی عبادت کا شوقین نہ لگا، عمرہ کرانا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے، مجھے کیوں کرانا چاہتا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں۔ تو مجھ سے کہتا شرائط رکھنے لگا، اچھا عمرہ کرانا چاہتا ہے، پھر مجھے تجھے یہ گاڑی بھیجنی پڑے گی، فلاں ہوٹل میں رکھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا۔ کہتا جو وہ کہتا گیا میں نے اس کی ساری شرائط مان لی، اس کے ساتھ عمرہ کر کے اس کو کروا کے عمرے سے نکل رہا ہوں تو مجھے کہتا ہے جب سے پیدا ہوا ہوں خانہ کعبہ میں نہیں آیا، عرب میں رہتا ہوں، سعودی عرب میں رہتا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں خانہ کعبہ میں نہیں آیا، آج آیا ہوں تو جانے سے پہلے اللہ کو 2 سجدے کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا 2 رکعت نماز کو قائم کیا، آخری سجدے میں پہنچا، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا، سجدے سے سر نہیں اٹھا، بہت دیر گزر گئی، ہلایا، روح پرواز کر چکی ہے۔ پہلی دفعہ خانہ کعبہ میں آیا، پہلی دفعہ، پہلا ہی عمرہ کیا، دوسری رکعت میں روح کو پرواز کر دیا گیا، روح کو قبض کر لیا گیا۔ بندہ سمجھ گیا اچھا یہ ساری اس وجہ سے مجھے خواب آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سجدے میں اس کی روح کو قبض کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت خانہ کعبہ کے اندر مقرر کیا تھا۔ کہا اب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ بندہ کون ہے، یہ کیسا پہنچا ہوا؟ کہا پتہ کیا، علاقے میں گیا اس کے گھر کے، انہوں نے کہا کوئی حاجی نمازی پکا اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، یعنی یہ نہیں کہ عبادت گزار جیسے معروف ہوتے ہیں کہ نمازیں اور مسجدوں میں، بلکہ سگریٹ وغیرہ بھی پی لیا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک خوبی ہے وہ تجھے اس کی ہمسائی بیان کر سکتی ہے، اس سے جا کے پوچھ، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اس کی ہمسائے میں ایک بیوہ رہتی تھی، جب اپنے گھر کھانا لے کے آتا تھا ان یتیم بچوں کے لیے بھی لے کے آتا تھا، جب اپنے گھر کھانا لاتا تھا ان یتیم بچوں کے لیے بھی لاتا تھا۔ اس عورت کے پاس پہنچا، کہا ماں جی مجھے بتائیے اس بندے میں کیا ایسی خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں سجدے کے عالم میں اس کی روح کو قبض کیا؟ کہا ہاں بیٹا بات یہ ہے کہ جس وقت اپنے گھر میں جب سے میں زندہ ہوں کھانا لایا ہے، اگر اپنے بچوں کے لیے ایک جوس کا پیکٹ بھی لایا ہے تو ساتھ میں میرے یتیم بچوں کے لیے 2 جوس کے پیکٹ لایا ہے، دال لے کے آیا میرے گھر میں بھی دی ہے، چاول لایا میرے گھر میں بھی دی ہے۔ تو میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتی تھی اللہ اس کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اس عورت نے اپنا بتایا، لیکن معاشرے کے اندر بتائیے وہ جو حدیث اب آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ایک بندہ ساتھ رسول اللہ کے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، رسول اللہ نے کہا تو کون ہے، تیرا کیا، میرے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے میرے بالکل ہی ساتھ تو جنت میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہوں جو زندگی کے اندر یتیموں کی کفالت کیا کرتا تھا، یتیم بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کرتا تھا۔ اب بتائیے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا یا ان کو کھانا کھلانے والا کل قیامت کے دن رسول اللہ کے ہمراہ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے اشارہ بھی کر کے بتایا تھا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یہ 2 انگلیاں جیسے ملی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، 2 انگلیوں کو بلائیے کتنا کو فاصلہ، کوئی فاصلہ نظر آتا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ ہم نے اس صدقے کو بہت چھوٹی عبادت، یہ صدقہ بنیادی طور پہ یہ رمضان اس ٹریننگ کا حصہ ہے